اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم بہت سارے انحرافات یا معاشرے میں جو غلط فہمیاں بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں ان کے جوابات بھی دینا ضروری سمجھتے ہیں. تو بہت سے انٹیلیکچوئل حضرات، بہت سے جو خود کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، وہ بعض اوقات یہ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ائمہ معصومین کی زندگی کتنی سادہ تھی. حرم ائمہ معصومین کے اوپر جو سونا وغیرہ لگا ہوا ہے یا وہاں کی جو تزئین و آرائش ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ہے اور یہ ان کی زندگی کے ساتھ سازگار نہیں ہے. تو لوگوں کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ یہ چیزیں وہاں سے ہٹا کر، ان کو بیچ کر یہ سب چیزیں غریب غربا کے اندر تقسیم کر دی جائیں. یہ بہت عرصے سے اچھا یہ اگر اس کے پیچھے جائیں تو یہ اعتراض، اس کی جڑیں عام طور پر ان عقائد کے حامل افراد کی طرف سے جا کر ملتی ہیں کہ جن کو وہابی فکر کہا جاتا ہے. اچھا اب دیکھیے کہ بہت سارے عقائد ایسے ہیں کہ جنہیں وہ وہابی فکر افراد بھی چھوڑ چکے ہیں، لیکن ہمارے بعض دانشور ان کا تھوکا ہوا، دھتکارا ہوا، وہ اب وہی اعتراضات یہ لوگ دہرانے لگے. اس میں سے ایک بات یہی ہے کہ حرم معصومین کی اتنی تزئین کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس پہ سونا جو لگا ہوا ہے اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی آرائش کی ضرورت کیا ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو معاشرے کے اندر ہی سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. اچھا اب صرف یہ صرف حرم ائمہ تک یہ اعتراض نہیں ہوتا. اگر آپ ایام اضحیٰ کے اندر دیکھیں تو یہ اعتراض اٹھ کر ان باتوں کی طرف بھی آ جاتا ہے کہ آخر جو ہے یہ اتنے اونچے اونچے علم بنانے کی کیا ضرورت ہے، ایک آدھ علم کافی ہے، اتنے سارے علم بنانے کی کیا ضرورت ہے، تابوت ایک کافی ہے، 72 تابوت بنانے کی کیا ضرورت ہے، اور اتنا تبرک بنانے کی کیا ضرورت ہے، ذوالجناح کو سجانے کی کیا ضرورت ہے، اتنی زیادہ مجلسیں ہونے کی کیا ضرورت ہے. اور ان سب اخراجات کے لیے وہ حضرات کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے اتنے کروڑ، اتنے ارب روپے، اتنے خراب روپے اگر یہ جمع ہو جائیں تو اس سے فلاں فلاں چیز ہو سکتی ہے. اس کی بہت دفعہ پہلے بھی جوابات دے چکے ہیں، لیکن آج خاص طور پر اس اعتراض کو ہم فوکس کریں گے. اچھا یہ صرف یہ اعتراض یہیں پر نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ اعتراض اس طرف بھی چلا جاتا ہے. ظاہر ہے پھر اس کی شاخیں ہیں نا، اس پہ بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ حج پر اتنے جانوروں کی قربانی کی کیا ضرورت ہے، ان کا گوشت اکثر ضائع بھی ہو جاتا ہے. اور تقریباً ایک اندازے کے مطابق مثلا اگر 20 لاکھ حاجی آئے ہیں تو 50 لاکھ سے تو زیادہ جانور وہاں پہ کم سے کم قربان ہوتے ہیں. تو وہ لوگ اس کی بھی کیلکولیشن لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ایک جانور اتنے تک کا آتا ہے اور یہ اگر سب ملا لیے جائیں تو اتنے غریبوں کا اس سے بھلا ہو سکتا ہے. یہ جب ہمارے حج کی قربانی کے احکام بیان ہوئے تھے تو اس اعتراض کا بھی تفصیلی جواب اس وقت آیا تھا. تو دین کے ہر کاموں میں کفایت شعاری کا یہ دانشور جو ہے وہ درس دینا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے کہ اسلام میں ظواہر کی خوبصورتی کی بھی اہمیت ہوتی. ظواہر کی خوبصورتی یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص بس یہ چاہے کہ میں قرون اولیٰ میں مسلمانوں کی جو حالت تھی بس اس کے مطابق بس ویسی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ دین میں کوئی اگر کچھ بہتری نظر آ رہی ہے آسائشوں کے اندر تو وہ اس کے خلاف بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں کہ اس آسائش کے بجائے بہتر ہے کہ غریب کے اوپر لگا دیا جائے. دیکھیے اسلام میں ظواہر کی خوبصورتی کی اہمیت ہے. مثلا اذان دینے کے لیے کسی ایسے شخص کا انتخاب کرو کہ جس کی آواز بہت اچھی ہو، جو خوشگلو ہو. خوشگلو تو کتنے ہی ایسے افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جو بہت اچھے لہن کے ساتھ جو ہے وہ اذان دیتے ہیں. قرأت قرآن کے لیے ہے، اس کے مستحبات میں سے بھی ہے
کہ ایسے شخص کا انتخاب کرو، اور بلکہ خود بھی کبھی تلاوت کرو تو خوش الحانی سے تلاوت کرو، خوبصورت آواز ہونی چاہیے. کیوں تلاوت قرآنی تو کر رہا ہے کسی بھی طرح سے بس اللہ کو بس پسند آ جائے، نہیں، اس میں حکم ہے کہ اچھی آواز کے ساتھ قرات کرو. اسی طرح سے امام جماعت کے حوالے سے بھی احکام موجود ہیں. اور صرف اسی طرح کا بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے ہمارے دینی پروگرام ایسے ہوتے ہیں، اگر وہ کتنے پرشکو انداز میں منائے جاتے ہیں. آج ہی میں صبح کربلا ٹی وی دیکھ رہا تھا تو وہاں خود عراق میں بھی جشن بلوغ منایا جاتا ہے. جو چھوٹی بچیاں جو ابھی 9 سال جن کے مکمل ہوئے ہیں وہ سب جمع کر کے ایک پروگرام باقاعدہ ہوتا ہے، انتہائی خوبصورت پروگرام ہوتا ہے، انتہائی خوبصورت پروگرام ہوتا ہے. بہت اچھی ایک رسم ہے. اس پہ ہماری ایک درس میں پوری اچھی خاصی گفتگو بھی ہو چکی ہے. تربیت اولاد کے سلسلے میں جو درس ہوئے تھے تو اس میں مرحلے وار گفتگو جب آگے بڑھی تھی اور بچہ بلوغت کی منزل پہ آیا تھا تو اس وقت بھی ان چیزوں کی اہمیت کو بیان کیا گیا تھا. تو یہ اگر خوبصورتی پیش نہ اس وقت اس کو زینت نہ دی جائے اس قسم کے پروگراموں کو، تو آپ خود سوچئے کہ یہ بچے اس طرح سے اٹریکٹ نہیں ہوں گے. تو بہرحال یہ ان تمام چیزوں کی بہت اہمیت ہے، اور کہ ہر چیز کو خوبصورت طریقے سے اسلام کہتا ہے کہ بنا کر پیش کرو. اور خود قرآن کا بھی حکم ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اس کے بہت سارے ترجمے علماء نے کیے ہیں. تقریباً سب کا مفہوم یہی ہے کہ جس وقت تم نماز کے لیے آمادہ ہو جاؤ تو اپنے آپ کو زینت دو، اپنے آپ کو زینت دو. کیوں؟ ویسے بھی تو پڑھ سکتے ہو تم. بہت سے لوگ کرتے نظر بھی آتے ہیں، پھٹے ہوئے بنیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. عورتیں بالکل گول بنا کے جو چادر رکھی ہوتی ہے اسے نکال کے جو ہے وہ پہن کے نماز پڑھنے لگتی ہیں. تو نہیں، اس میں بھی حکم ہے کہ نہیں، اچھے طریقے سے اچھا لباس پہن کر نماز پڑھو اور خوشبو لگا کر نماز پڑھو. عورت کے لیے بھی مستحب ہے کہ جناب آپ کوئی ایک معمولی سا زیور ہی کیوں نہ صحیح، ایک کوئی گلو بند ہو، کوئی ایک بندے ہوں، یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی ایک ایسی چیز کہ جو زیور میں شمار ہو. یہ مستحبات کے اندر سے ہے، اچھی چیزوں میں سے ہے. تو کیوں جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، حجاب بھی کیے ہوئے ہیں پورا، تو اس میں کوئی زیور پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، ظواہر کی خوبصورتی کی بھی اسلام کے اندر ایک حیثیت ہے. تو صرف یہیں تک بات نہیں ہے، بلکہ خود پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. ہم نے جو دنیا آسمان ہے، آسمان دنیا جو ہے اس کو کواکب یعنی ستاروں سے ہم نے زینت دی. یعنی کائنات کے اندر پروردگار نے زینت کا اہتمام کیا. اچھا دیکھیے، ہر جگہ کے اعتبار سے تعمیر، اس کی تزئین اور آرائش اس کے مقام اور منزلت کے مطابق ہوتی. مثلا آپ دیکھیں کہ جس وقت ابتدائی زمانوں میں ہمارے حوزہ ہائے علمیہ، یہ نجف کا حوزہ ہے علمیہ، نجف کا حوزہ علمیہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے علماء جو ہے بیٹھے پڑھ رہے ہوئے. تو اب جب وہ کھلے آسمان کے نیچے پڑھ رہے ہیں تو آپ خود سوچ سکتی ہیں کہ اس کے بعد لیکن جب حالات نے ترقی کی، مسلمانوں کی حالت بہتر ہوئی، تو بہتر مدرسے جو ہے وہ بننے لگے، اور ایک سے ایک شاندار علماء کی اپنی زندگیوں کے اندر ان کے اپنے پروگرامز اس طرح سے بہترین اور پرشکو انداز میں منعقد ہونے لگے. جب نہیں تھا کسی کے پاس تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کھلے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، لیکن اب پرشکو مدارس کے اندر تبدیل ہونے لگے. تو ہر جگہ کی تزئین و آرائش اس کے مطابق ہوتی ہے، اپنے حالات کے مطابق ہوتی ہے. بہت آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو زمانے میں لوگ یونیورسٹیز یا عام جو دنیاوی تعلیم بھی ہے وہ کس طرح سے حاصل کرتے تھے. یعنی خود مجھے اپنے ابتدائی بالکل پرائمری کا دور یاد ہے کہ ہم لوگ زمین پہ بیٹھ کے کس طریقے سے پڑھا کرتے تھے. لیکن اب وہی تمام اسکولز جو ہیں کس قدر تبدیل ہو چکے ہیں. یونیورسٹیز کو اگر ہم دیکھیں تو اسٹینفورڈ یونیورسٹی جو امریکہ کی، اب کتنی خوبصورت ہے. یعنی ہر چیز کے اندر، یعنی یہ اعتراض وہاں پر نہیں ہوتا. یہ تمام افراد جو ہیں اعتراض فقط دینی چیزوں کے اوپر کرتے ہیں. تو اسی طرح سے مثلا ہارورڈ یونیورسٹی ہے، یا مثلا
ڈبلن کی جو ایک مشہور یونیورسٹی ہے اس کی صرف لائبریری کو اگر آپ دیکھیں تو انتہائی خوبصورت اور حسین لائبریری، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس جگہ کے مطابق جتنے شاپنگ سینٹرز، ایک سے ایک بہترین شاپنگ سینٹر آپ کو نظر آئے گا، اور اتنی آسائشوں کے ساتھ نظر آئے گا، اتنی خوبصورتی کے ساتھ نظر آئے گا کہ لوگ حیران اور سرگرداں ہو جائیں گے. لیکن کبھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ ان سب چیزوں کو بھی بالکل چھاوڑی لگا کے اس کو بیچا جائے چیزوں کو، اور اس کے بعد جو ان سب کا پیسہ غریبوں کے اندر تقسیم کیا جائے. نہیں، ہر چیز کے اندر ایک خوبصورتی، اور یہ ایک انسان کی ایک فطرت کا ایک تقاضا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کس قدر اچھا، صرف یہ چیز صرف یہیں تک اعتراض نہیں، ہم اس بات کو مانتے کہ اعتراض صرف حرم ائمہ معصومین کی حد تک ہے، تو پھر آپ کو یہ اعتراض مسجد نبوی کے اوپر بھی کرنا چاہیے. معاذ اللہ، یہ نہیں، اعتراض تو اس کے اوپر بھی آئے گا کہ اس کو اتنا پرشکو بنانے کی کیا ضرورت ہے، مسجد نبوی کو اتنی خوبصورتی کی اس کے اندر کیا ضرورت ہے، اس کے اندر کتنا جو کام ہوا ہوا ہے. انسان حیرانگی سے کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے. پیغمبر اسلام کے زمانے میں تو اس طرح کی مسجد نہیں تھی، لیکن یہ اعتراض یہاں پر نہیں ہوگا. اسی طرح سے مسجد الحرام کے اوپر کتنی پرشکو مسجد ہے مسجد الحرام، کتنی عالی شان مسجد ہے مسجد الحرام، لیکن اربوں خربوں روپے ان کے تزئین و آرائش کے اوپر جو ہے اب تک لگ چکے ہیں، لیکن یہ اعتراض وہاں پر نہیں. اچھا، ایک بات اور دماغ میں رہے کہ جب بھی آپ اس کا اگر جواب دیں، سب سے پہلے تو ایک تو الزامی جواب ہی ہوا کہ یہ والا اعتراض آپ کا دیگر چیزوں کے اوپر کیوں نہیں ہوتا، یہ صرف حرم ائمہ معصومین کے اوپر کیوں ہوتا ہے، اس سے زیادہ تزئین و آرائش ہے اس طرح کی تو یہ تو دیگر اس کے اندر بھی موجود ہے. بلکہ دیگر مساجد کو ہم دیکھیں، ایک سے ایک خوبصورت اربوں خربوں روپے کی مساجد جو ہیں وہ دنیا کے اندر موجود ہیں. اگر آپ نکال کر دیکھیں تو ایسی ایسی مسجدیں ہیں کہ آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے ان کو دیکھ کر کہ اس قدر خوبصورت مسجدیں، ان کے انتظامات کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، ان کی تعمیر کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو لیکن یہ اعتراض ایک تو ایک الزامی جواب ہو گیا کہ بھئی یہ اعتراض ان کے اوپر بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ وہاں پر نہیں نظر آتا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کی جو تزئین و آرائش ہوتی ہے، یہ اب تک جتنا بھی ان کے اوپر مال لگا، یہ لوگوں کا شخصی اموال ہے، یہ لوگوں کے شخصی اموال ہیں جو لوگ اسی کام کے لیے وقف کرتے ہیں باقاعدہ. دیکھیے، وقف کے اپنے احکام ہیں. وقف کرنے والی کوئی بھی چیز اس کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جایا جا سکتا، کہیں اور اس کو خرچ نہیں کر سکتے، یا خرچ اگر ہوگی بھی بہت ضرورت کچھ مراحل میں آگے جا کر ہوتی ہے تو اسی جیسے کسی مقصد کے اندر خرچ ہوگا، کسی اور جگہ خرچ نہیں ہو سکتا. اچھا، اب حتیٰ کہ جو مسجد کے احکام ہیں، امام بارگاہ کے احکام ہیں، مدرسے کے احکام ہیں، یا حرم معصومین وغیرہ کے جو احکام ہیں، ان میں جو چیزیں وقف کی جاتی، یعنی اگر آپ ویسے دیکھیں تو مسجد کی کوئی چیز اٹھا کر آپ امام بارگاہ نہیں لے جا سکتے جو چیز مسجد کے لیے وقف ہو. مثلا اگر امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے اور وہاں کارپیٹ وغیرہ کی کوئی ضرورت ہے تو آپ مسجد کا کارپیٹ اٹھا کے وہاں نہیں لے جا سکتے. امام بارگاہ کی کوئی چیز اٹھا کے مسجد نہیں لا سکتے. مسجد کی سجدگاہ اٹھا کر امام بارگاہ کے اندر جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ صرف وہیں کے لیے وقف ہے. تو یہ عام طور پر لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، حتیٰ کہ اکثر بلکہ مساجد میں دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ مسجد کا پنکھا اٹھا کر جو ہے وہاں لے جایا جاتا ہے. کوئی بھی چیز اس طرح سے جو جس جگہ کے لیے وقف ہے وہ صرف وہیں پر ہی. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا سونا جو ہے وہ نکال کر لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گی؟ تو لوگوں کے شخصی اموال ہیں جو انہوں نے وقف کیے ہیں، یعنی شرعاً بھی جائز نہیں. جو پہلے زمانے کے کچھ لوگ اس کے اوپر لگا کے جا چکے ہیں، کچھ مالدار افراد کی ڈونیشنز اس کام کے لیے موجود ہیں، اور جو اس کی تزئین و آرائش وغیرہ بھی ہوتی ہے اس کے لیے بھی لوگ ڈونیشنز دیتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے دیتے ہیں. باقاعدہ وہاں جا کے وہ آپ سے اگر آپ نوزورات کے سیکشن میں جائیں اور کوئی ڈونیشن وغیرہ دیں تو باقاعدہ آپ سے پوچھا بھی جاتا ہے، یعنی آپ یہ تعمیر کے لیے دے رہے ہیں، کس چیز کے لیے دے رہے ہیں حرم کی، تو اس کے اعتبار سے اس نیت کے مطابق اس کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو بعض اوقات صرف مسئلہ نہیں مسجد اور امام بارگاہ کا نہیں ہوتا، خود ہمارے اپنے مدرسے کا بھی ہوتا ہے. مثلا یہاں پر اگر کیمرہ لگا ہوا ہے تو بہت سے یہاں پہ منچولی کی مسجد میں بھی درس ہوتا ہے، تو بہت سے افراد جو درس ارینج کرتے ہیں، کبھی کبھار ریکویسٹ ان کی طرف سے آتی ہے کہ بھئی یہ کیمرہ جو آپ کے مدرسے میں یہ اس درس کی ریکارڈنگ کے لیے ہمیں دے دیں. تو ہمیں ان کو منع کرنا پڑتا ہے کہ یہ جس نے بھی دیا ہے وقف
کیا ہے یہاں پر وہ مدرسے کے لیے دیا ہے, اس کو اٹھا کے مسجد نہیں لے جا سکتے. تو یہ سب چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جو شرعاً جائز نہیں. خود آپ دیکھتی ہیں کہ جو مسجد نبوی ہے یا خانہ کعبہ ہے, اس کا کوئی قرآن اگرچہ وہاں اتنی بڑی تعداد میں رکھے ہوتے ہیں, وہاں سے کوئی قرآن اٹھا کے آپ اپنی بلڈنگ میں بھی نہیں لے جا سکتے کہ بھائی چلو ہم یہاں پڑھ رہے تھے, یہاں تک ہم نے مارک کیا ہوا تھا, چلیں قرآن ساتھ لے کے چلتے ہیں, بلڈنگ میں پڑھ کے پھر اگلے دن واپس لے آئیں گے. نہیں, اس جگہ سے باہر نہیں جا سکتا, تو قرآن کو بھی نہیں لے جا سکتے. سجدہ گاہیں ہیں, بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے, مسئلہ بعد میں پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ ہم زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے, وہاں کی سجدہ گاہ ہمارے ساتھ آ گئی. اب واجب ہے پہلی فرصت میں, اول تو اس پہ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وقف صرف حرم کے لیے تھی, حرم ائمہ کے لیے. آپ اپنے پاس کہاں سے اٹھا کر لے آئے اس کو؟ اگر لے بھی آئے ہیں تو اس پہ نماز نہ پڑھیں, بلکہ پہلی فرصت میں جو زائر جا رہا اس کے ہاتھ واپس اسی جگہ پر پہنچوائیں. بلکہ ایک زمانے میں علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ تشریف لائے تھے یہاں پر, تو انہوں نے خود یہ واقعہ ہمیں یہاں پر سنایا تھا کہ بلد میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے جو سید محمد کے نام سے جو ان کا جہاں پر بکروں وغیرہ کی نظر ہوتی ہے اور قربانی وغیرہ کی جاتی ہے, خود علامہ صاحب نے اپنا واقعہ سنایا کہ جب وہ وہاں سے جانے لگے تو کسی بھی صورت جو گاڑی تھی وہ اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی. تو وہاں کے متعلق مشہور ہے کہ یہاں کی کوئی بھی چیز ساتھ نہیں لے جا سکتے. تو خود یہ بات انہوں نے بھی سنی ہوئی تھی علامہ صاحب نے. علامہ صاحب نے کہا تلاش کریں یہاں کی حرم کی کوئی چیز کسی کے پاس تو نہیں آ گئی. تو سب نے اپنے سامان ٹٹولے تو ایک صاحب کے پاس سجدہ گاہ وہاں کے حرم کی موجود تھی, وہ فوری طور پر انہوں نے واپس وہیں پر پہنچائی, اور اس کے بعد جب اس نے سٹارٹ کی تو فوراً گاڑی سٹارٹ ہو گئی. یہ ایک بہت مشہور ہے اور شہرت اس بات کی ہے, اور تجربات سے بھی بات ثابت ہوئی ہے. تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ, تو بیچ میں ایسی ایک واقعہ آ گیا کہ کسی جس جگہ کے لیے وقف چیز ہوتی ہے وہاں سے اس کا کوئی اور استعمال بھی جائز نہیں. تو اب یہ افراد جو ہیں وہ میں نے کسی حکایت میں پڑھا تھا, شاید مولا ہی سے منسوب حکایت تھی کہ مولا سے کسی شخص نے پوچھا کہ میں فلاں شخص کی امداد کرنا چاہتا ہوں. اس طرح کا کچھ واقعہ ہے کہ بہرحال مولا اس شخص کو بار بار عطا کرتے گئے, تو ایک تیسرا شخص کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا, تو اس کو یہ لگا کہ شاید اس کو بہت زیادہ عطا ہو گیا, تو اس نے اعتراض کیا. تو منسوب ہے ان سے ایک واقعہ. تو مولانا نے کہا کہ دینے والا کوئی اور ہے, لینے والا کوئی اور ہے, تجھے بلا وجہ کی تکلیف ہو رہی. تو یہ اسی قسم کے افراد ہیں, نہ ان کو کوئی دینے میں ہے, نہ کبھی یہ کوئی پیسہ انہوں نے ایک دھیلا حرم معصومین پر لگایا ہے. دینے والا بھی کوئی اور ہے, لگانے والا بھی کوئی اور ہے, استعمال بھی کسی اور جگہ ہو رہا ہے, اور پیٹ میں مروڑ ان افراد کے اٹھتا رہتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اسراف جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو بہرحال دیکھیے کہ یہ اعتراض اور یہ فکر جو ہے اصلاً ان افراد کے اوپر جو ہے وہ زیادہ, یعنی یہ فکر بعد میں اصل میں بن جاتی وہی والی فکر جو اس سے پہلے ان جگہوں کے اوپر لوٹ مار کر چکے. باقاعدہ دشمنان اہل بیت نے سن 1216 ہجری میں کربلا کے اوپر ایک حملہ کیا تھا. اس حملے کے نتیجے میں شہر کے باشندوں اور زائرین جو وہاں پر موجود تھے ان کا بہت زیادہ قتل عام ہوا تھا. حائر حسینی تک کو منہدم کر دیا گیا تھا, اور وہاں موجود تمام اموال کو لوٹ لیا گیا تھا. اور یہ عین عید غدیر کے روز کہ جبکہ اچھی بڑی تعداد لوگوں کی نجف گئی ہوئی تھی, اس موقع پر وہاں پر یہ حملہ کیا گیا تھا. تو یہ لوٹ مار وغیرہ کی جو اس طرح کی چیز وہی والی فکر ہے کہ وہ لوگ ان جگہوں کو اجاڑ دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ جو اس قسم کے افراد جو یہ والے مشورے دیتے ہیں, غریبوں کی ہمدردی اس کے اندر نہیں ہوتی, بلکہ وہ ان مقدس مقامات کی شان و شوکت کو اجاڑنا چاہتے ہیں. تو یہ اس طرح کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ ان چیزوں کے پیچھے کیا مقاصد ہیں. دیکھیے ایک اور بات اور اہم ہے کہ دیکھیے ہر مال غریب کے لیے نہیں ہوتا ہے. غریبوں کے لیے, فقراء کے لیے اسلام نے الگ طرح کے انتظامات کیے. یہاں ہر چیز کا یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ حج کے لیے نہ جاؤ غریب کو دے دو, دوبارہ زیارت کے لیے نہ جاؤ غریب کو دے دو.
علاموں سے پیسہ بچاؤ، تابوت سے پیسہ بچاؤ، ہر جگہ سے لے جا کے غریب کو دے دو، ایسا نہیں. ہر چیز اسلام نے غریب کے لیے نہیں رکھی، اور بھی بہت ساری دینی حکمتیں ایسی جن میں پیسہ خرچ ہوتا ہے. غریب کے لیے کتنی چیزیں، غریب کے لیے صدقہ دے سکتے ہیں آپ، اس کو خیرات دے سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، رد مظالم دے سکتے ہیں، خمس غریبوں کے لیے ہے، فطرہ غریبوں کے لیے ہے، جتنے چاہیں عطیات، چیریٹی، کتنی طرح کی چیزیں ہیں. اسلام نے مختلف طریقوں سے غریبوں کی مدد کا، کفارات ہیں، فدیے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز میں غریب کا حصہ کہیں نہ کہیں آتا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ ہر مال کو ختم کر کے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ صرف غریب، یعنی دیگر کسی بھی مقصد کے لیے پیسہ خرچ نہ ہو، بلکہ وہ سارا کا سارا کسی غریب کو دے دیا جائے، ایسا بھی نہیں. تو یہ سب چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جو سمجھنا چاہیے. بلکہ ہم تو یہ بات کہتے ہیں، ہمیں کوئی فقیر اور غریب ایسا لا کر دکھا دو جو یہ بات کہے کہ بھائی یہ جو مسجد نبوی ہے اس کی ساری چیزیں بیچ باچ کے ہمارے جو ہے وہ اخراجات پورے کیے جائیں، حرم معصومین کی جتنی چیزیں وہ اجاڑ دی جائیں اور اس کا پیسہ ہمیں دے دیا جائے. کوئی ہمیں ایسا غریب لا کر دکھا دیں جو یہ کہے کہ ان حرم معصومین کو اجاڑ کر مجھے اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنا ہے. ایک دکھا دیں ہمیں کوئی غریب، وہ کہے گا کہ میں بھوکا مر جاؤں گا لیکن ان جگہوں کی شان و شوکت کم نہ ہو. تو بہرحال اب اچھا بالفرض اگر ایسا کر بھی دیں خدا نہ خواستہ، تو یہ ضرورت کتنے دن تک غریبوں کی، پوری دنیا میں جتنے غریب ہیں مشکل سے جتنا بھی اس میں سے آپ نکالیں گے وہاں کا سونا یا تزئین و آرائش کی چیزیں، وہ ایک ہی دن میں تمام غریبوں میں تقسیم ہو جائے گا، اگلے دن پھر وہ غریب ویسے کا ویسے ہی نظر آئے گا. تو یہ سلسلہ کہیں یعنی انتہائی احمقانہ قسم کی یہ چیز ہے، جو اعتراض بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے باقاعدہ سوالات بھی کیے ان کی فرمائش کے اوپر ہی ایک لحاظ سے اس کا جواب جو ہے وہ آج کے درس کے اندر دیا جا رہا ہے. اچھا اب دیکھیے ایک اور بھی چیز ہے کہ لوگ اپنی محبت کا اظہار ائمہ معصومین سے کیسے کریں، ائمہ معصومین سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیسے کریں. دیکھیے ائمہ نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا اپنے ماننے والوں پر، اپنی جانیں دے دیں، اپنی اولادیں دے دیں، اپنے اموال دے دیے، ان کے کتنے حقوق کو غصب کر لیا گیا. اب لوگ بھی دیکھیں اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار امام سے کرتے تھے، ان کو تحفے تحائف لا کر دیتے تھے، ان کو ہدیے دیا کرتے تھے، یہ اس زمانے میں تھا. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ ہم اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیسے کریں؟ ہمارے سامنے نہ کوئی، ہم نے ائمہ کے پاس ہم جا سکتے ہیں، ایک زمانے کا امام ہمارا ہے وہ بھی ہماری نگاہوں سے غائب ہے پردے غیبت میں، نہ ہم ہدیے کوئی پیش کر سکتے ہیں. تو ایک سائیکی ہے. اسی وجہ سے مومنین کے جو اپنے عطیات ہوتے ہیں، نذورات ہوتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں کیا ہیں، ایک باقاعدہ حسرتوں کی یادگاریں وہ اپنی بناتے ہیں اسی محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر. آپ دیکھتی ہیں کہ مثلا ہمارے ہاں کتنے روزے بنانے کا رواج کیوں ہوا ہے؟ یہ اسی وجہ سے تھے کہ ایک زمانہ تھا، آپ کو پتا ہے کہ لوگ یہاں مساجد کے اندر، ہم خود اس نمازوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے جب یہ باقاعدہ اعلانات ہوتے تھے کہ خدا جو زیارات کے رستے ہیں کھول دے، لوگ حسرتوں کے ساتھ اپنے گھروں میں تصویریں لگاتے تھے حرم ائمہ معصومین کے روزوں کی، نہ وہ جا سکتے تھے، اتنی پابندیاں تھیں، اتنے مسائل تھے، ہر ایک کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے کہ ان جگہوں پہ جا سکیں، وسائل ہوتے تب بھی سیاسی حالات ایسے نہیں ہوتے تھے کہ وہاں تک جا سکیں. تو شبیہیں بنانے کا رواج ہوا کہ اب آپ دیکھیں جیسے یہ باب العلم ہے، اور اسی طریقے سے یہ ہمارے انچولی کے اندر جو شبیہ روضہ امام حسین علیہ السلام بنائی گئی ہے، اسی طریقے سے مثلا ہمارا بودراب امام بارگاہ وہاں کا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ زری بنائی گئی. تو یہ لوگوں کی محبتوں اور عقیدتوں کے اور حسرتوں کے جذبات ہیں کہ جس کی وجہ سے ان سب کی بھی بڑی اہمیت ہے. یہ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیسے کریں؟ تو یہی وجہ ہے کہ ان کی اس طرح سے شبیہ بنائی گئی. اسی طرح سے مثلا لوگ جو ہیں بعض اوقات اس انٹلیکچوئل حضرات ذوالجناح کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر اتنا جو یہ لگایا جاتا ہے اور اس کو سجایا جاتا ہے، اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کی محبت اور عقیدتیں وہ یعنی ان کی یادگاریں مناتے ہیں،
ان کے اوپر اپنا ذاتی مال جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں, کسی اور کا مال تو نہیں خرچ کر رہے ہیں. تو یہ تمام یادگاریں, چاہے وہ اچھے طریقے سے اس کو جو ہے ان یادگاروں کو منانا چاہتے ہیں, تو بہت سے احمق حضرات اس طرح کی چیزوں کے اعتراضات ان کے اوپر بھی لے کر آتے ہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں کیا ہیں, محبتوں کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. اچھا, ایک بات اور کہی جائے کہ محبتوں کے اظہار میں ایک تو ہر چیز, اگر وہ کہتے ہیں محبت کا اظہار کرنا ہی ہے نا, تو اس کے اوپر ایک ایسی کالے رنگ کی چادر چڑھا دیں مثلا. یعنی دیکھیں, ہر چیز کا اگر کوئی شخص کسی کو کوئی تحفہ بھی دینا چاہتا ہے نا, تو بعض اوقات دیکھیے اس کے اندر اس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے, اپنی حیثیت کا بھی. کوئی کسی کو ہدیہ, مثلا کوئی ارب پتی کسی کو ہدیہ دے اور 50 روپے کا یا 10 روپے کا نوٹ نکال کے دے, میری طرف سے ہدیہ, آپ کہیں گے ہدیہ تو ہدیہ ہوتا ہے, چھوٹا ہے بڑا نہیں, اس کو اپنی حیثیت کا خیال رکھنا چاہیے تھا. غریب شخص ہے جس کے پاس کچھ نہیں, وہ کسی کو 10 روپے مثلا عیدی کے طور پر دیتا ہے, تو وہ بہت بڑی چیز شمار ہوتی ہے. کتنے بزرگ ہمارے خاندانوں میں ایسے تھے پچھلے زمانوں میں جو 5-5 روپے 10-10 روپے اس طرح سے دیا کرتے تھے, اور بڑے اہتمام کے ساتھ ہم ان سے عیدی لیا کرتے تھے. لیکن اب وہ 100 روپے بھی کسی کو بچے کو دیتے ہیں تو وہ اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہوتا کہ اتنے کم جو ہے اس کو عیدی کے پیسے کیوں دیے جا رہے ہیں. تو بہرحال دیکھیے, یہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین, یہ باقاعدہ ایک حدیث کا جملہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے نزدیک گناہ ہوتی. نیک لوگوں کی نیکیاں, یعنی تمہارا مقرب حضرات, تمہارا مقام تو اس بات سے بہت بلند تھا, تمہیں تو اور بڑی بڑی نیکیاں کرنی چاہیے تھی. مثلا کوئی بہت مقرب ہے, وہ بس راستے سے مثلا وہ صفائی کرتا جا رہا ہے, جھاڑو لے کے گلی کے اندر دے رہا ہے, یہ بھی تو نیک کام ہے نا بہرحال صفائی وفائی کرنا. نہیں, تمہارا مقام اس سے بلند ہے, تمہیں اور بڑا کام کرنا چاہیے. تمہارا مقام 10 روپے دینے والا نہیں تھا, تمہیں تو 1 کروڑ روپے مثلا خرچ کرنا چاہیے تھا. تمہیں ارب پتی خرب پتی آدمی ہو, تمہارا مقام اس سے بلند تھا, تمہاری یہ 5-10 روپے کا صدقہ جو ہے تمہاری اس کے خلاف ہے. تو اگر کوئی شخص ہم تو اپنے اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, جو نذورات دیتے ہیں ان جگہوں کے اوپر بہت سے امیر کبیر افراد ہوتے ہیں, وہ بہت بڑی بڑی رقمیں بھی دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے حرم کے اوپر اتنا پیسہ لگایا جائے. تو یہ ان کے مطابق, ان کی شان کے مطابق اللہ نے ان کو دیا ہے. اچھا, پھر یہ خالی یہ تزئین و آرائش فقط ہر شخص اپنے لیول کے اوپر بھی کرتا ہے. آپ اگر چلے جائیں, ہاں نہیں, اس میں بھی ایک بات اور بتا دیجیے, یہ بھی بیچ میں اچھا ایک مسئلہ آ گیا کہ اگر مثلا سید کیا غیر سید سے صدقہ لے سکتا ہے, کہ والا حکم بھی, تو سید غیر سید سے مستحب صدقہ جو ہے وہ لے سکتا ہے, صدقہ واجبہ نہیں لے سکتا, یعنی فطرہ نہیں لے سکتا, زکوٰۃ نہیں لے سکتا, لیکن عام مستحب صدقات لے سکتا. تو اس کے اندر بھی ایک ہے صدقہ توہین. صدقہ توہین نہ دیا جا سکتا ہے, نہ اس کے لیے لینا صحیح. یعنی جس کو لینے میں اتنے معمولی اور اتنی کم رقم سید کو دینا جس کو لینے میں سید کی توہین ہو, یہ حرام ہے. مثلا سید ہے, اس کو کوئی شخص جو ہے نا وہ چونی جو ہے وہ صدقہ دے رہا ہے, 1 روپیہ صدقہ دے رہا ہے, 2 روپے صدقہ دے رہا ہے, یہ صدقہ توہین ہے. اتنی معمولی رقم ہے, نہیں کہ اپنی حیثیت, اس کی سید کی حیثیت کے مطابق کچھ تم اس کی مالی مدد کرو, یہ تو اس کی توہین ہے لینے میں. باقاعدہ آغا سیستانی وغیرہ کے استفتاحات آپ دیکھیں, اس کے اندر اس کو صدقہ توہین شمار کیا گیا. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, ہم کوئی شخص اتنے لیول کے اوپر بھی نہیں جاتا, لیکن اپنے مرحومین کی قبور ہی کو وہ سجاتا ہے اور بناتا ہے. اس کے اوپر پھول دیکھا جائے, کوئی جا کر پوچھے کہ بھئی پھول لگانا نہ واجب ہے, نہ پھول وہاں پر لے جانا مستحبات کے اندر سے ہے, لیکن اس کا دل چاہتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے اپنے مرحومین کی قبر کے اوپر پھول کو رکھ کر. یہ اس کی نفسیاتی اس کی نفسیات کے اندر ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے ان قبور کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیں شہداء کی قبور کو کس طرح سے سجایا جاتا ہے, بلکہ اپنے عام مرحومین کی قبور کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. تو لیکن لوگ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ وہاں پر گھاس بھی اگاتے ہیں قبر کے اوپر بعض اوقات سایہ کرتے ہیں, پھول وغیرہ وہاں پر جو ہے وہ رکھے ہوتے ہیں. اور کیوں ہم اپنے لوگوں کی قبور کو تو اس قدر سجاتے ہیں, اور اہل دل اہل ولا ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں جب وہ جنت البقیع کی شکستہ قبور کو دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے کہ یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ ان چیزوں کو بھی وہ بہتر سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ دیکھیے آئمہ کے جو روضے ہیں, ان کا جو جتنے وہ پرشکو ہیں,
مسجد نبوی کو آپ دیکھیں، ماشاءاللہ کتنی پرشکو مسجد نبوی ہے، کتنی حسین ہے، کتنی خوبصورت ہے، لوگوں کا دل کس قدر وہاں جا کر لگتا ہے، لیکن کوئی اس کے اوپر کبھی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے بھی تو زمانے میں جس وقت مسجد نبوی تھی، حتیٰ کہ وہاں پر دری چٹائیاں وغیرہ تک نہیں ہوتی تھی، لوگ زمین کے اوپر نماز پڑھتے تھے، تو آج بھی یہاں پر یہ فرش اتنے بنانے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ چھتریاں لگانے کی کیا ضرورت ہے اربوں روپے کی یہاں پر؟ تو اسی طرح سے ہو، لیکن نہیں، جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے ان چیزوں میں بھی بہتری آ رہی۔ تو دیکھیں ان روزوں کے اوپر جو نذورات ہیں، عطیات ہیں، یہ اور جو یہاں پر چیزیں ملتی ہیں، یہ بھی غریبوں کے اوپر اور دینی کاموں ہی کے اوپر خرچ ہوتی ہیں، یعنی جو بہتر طریقے سے اس طرح کے بنائے گئے ہیں، بلکہ جو پرشکو روزے ہیں ان سے ہزاروں کارکنان کا روزگار بھی وابستہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ائمہ کے جو یہ پرشکو جو روزے اور قبریں بنائی گئی ہیں، اس کے اندر جو نذورات آتی ہیں، کتنی بڑی تعداد میں اس کے اندر جو ہے وہ پیسہ جمع ہوتا ہے۔ یہ تمام پیسہ جو اکٹھا ہوتا ہے، بلکہ ایک زمانے میں نے سنا تھا جب ایران عراق جنگ ہو رہی تھی اور بہت مالی کرائسس میں ایرانی گورنمنٹ گئی تھی، تو باقاعدہ حرم امام رضا علیہ السلام سے وہاں سے باقاعدہ قرض تک لیا گیا تھا، یعنی قرض لینے کی بات ہوئی تھی، مجھے اس کے بعد یاد نہیں رہا کہ وہ باقاعدہ اس انداز سے قرض جو ہے وہ لیا گیا تھا اس کے بعد یا نہیں، لیکن بہرحال اس قسم کی بات وہاں پر دیکھنے میں آئی تھی۔ تو اتنا پیسہ وہاں پر جمع ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں پھر غریبوں وغیرہ کے لیے استعمال بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب باقاعدہ اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں، تو ان تمام جگہوں اب جو لوگ افراد یہ اعتراض کرتے ہیں، تو یہ والا چیز، یہ جو لوگ یہاں پر لا کر پیسہ دیتے ہیں، وہی تزئین و آرائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، لوگ اسی مقصد کے لیے اس میں ڈالتے ہیں، یا یہ کہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ تعمیر میں خرچ ہو جائے یا کسی بھی کار خیر میں خرچ ہو جائے، تو یہ غریبوں وغیرہ کے لیے بھی خرچ ہوتا ہے۔ پھر یہی جو زائرین وہاں پر آتے ہیں امام کے، ان کو ان کے جو کھانا وغیرہ ان کو کھلایا جاتا ہے، ان کی اور بہت ساری چیزوں کے اندر یہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اچھا، اب دیکھیے کہ جو لوگ اس کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھیے حرم میں جو معصومین ہیں، یا اس سے پہلے جو اسلام کی ابتدائی زمانہ تھا، اس کے اندر بہت مسلمانوں کی ذوب حالی جو ہے وہ ہوا کرتی تھی مالی اعتبار سے۔ اب ادوار معصومین بالکل الگ تھے، جس طریقے سے کہا جاتا ہے نا کہ مسجد نبوی کو آپ دیکھیں کہ ابتدائی دور میں مسجد نبوی کی چھت بھی نہیں تھی، پھر درخت کی چھال ڈالی گئی تھی وہاں پر، حتیٰ کہ زمین کے اوپر نہ تو کوئی قالین تھا، نہ کوئی چٹائی تھی، نہ دری تھی، تپتی ہوئی زمین پر دن کی جو نمازیں ہوتی تھیں مسلمان ان کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ جو دہکتے ہوئے پتھر ہوتے تھے، لوگ انہیں اصحاب پیغمبر اٹھا کے اپنے ہاتھوں میں پھونکے مار مار کے ان کو ٹھنڈا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اوپر سجدہ کرنا مشکل ہوتا تھا۔ بعض اصحاب نے یہ کیا کہ ان کے اوپر کپڑا رکھ کے، کہ ان پتھروں کے اوپر کپڑا رکھ دیں تاکہ پیشانی نہ جلے، لیکن پیغمبر نے اس کو بھی منع کیا، جو کہ ہمارے یہاں دلائل کے طور پہ بھی پیش کی جاتی ہے، کسی کپڑے وغیرہ کے اوپر نہیں ہوتا، کہ اب تو ایک شرعی مجبوری بھی تھی کہ پیشانی جل رہی ہے، لیکن پیغمبر اسلام پھر بھی کپڑے کے اوپر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ تو بہرحال اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ابتدائے جو اسلام کا زمانہ تھا اس کے اندر اس طرح کی صورتحال تھی۔ اور یہ پیغمبر آج کل جو منسوب ہے کہ اس جگہ کے اوپر پیغمبر اسلام خطبہ دیا کرتے تھے، باقاعدہ ایک ممبر تو اس وقت تک نہیں بنا تھا، پیغمبر اسلام ابتدائی زمانے میں درخت کا ایک تنا تھا، اس سے ٹیک لگا کر، سوکھے ہوئے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر پیغمبر خطبہ دیتے تھے۔ اس کے بعد پیغمبر کے ایک صحابی تھے جو کہ یعنی اور حالات بہتر ہوئے، جو کہ کارپینٹر تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک لکڑی کا ایک ممبر یہاں پہ بنا دیا تاکہ پیغمبر اس پہ بیٹھ کر خطبہ دیں۔ اس کے بعد وہی ممبر ہوتے تبدیل ہوتے وہ پرشکو ہوتا گیا، جیسے ابتدائی زمانے کے اندر یہ تھا۔ اور پیغمبر نے جب باقاعدہ وہ جو
یہاں پر ایک ستون بھی اس جگہ کے اوپر قائم کیا گیا تھا، ستون حنانہ. یہاں پر ایک باقاعدہ ستون، اس کی نام ہی ہے ستون حنانہ، کہ جس وقت وہ درخت کے تنے کو وہاں سے ہٹایا گیا کیونکہ ممبر بن گیا تھا، باقاعدہ اس درخت کے تنے سے اونٹ کے بچے کی طرح سے رونے کی آواز آئی جو فراق پیغمبر میں رونے لگا. تو پیغمبر نے آ کر اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی اور کہا کہ جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا، اور اس کے بعد بہرحال ممبر وہاں پر قائم ہوئی. تو یہی ممبر رسول آپ دیکھیں جو درخت کا تنا ہوتا تھا، وہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا ویسے ویسے وہ بہتر صورتحال آتی گئی، یہاں تک کہ ایک پرشکو ممبر کے طور پر اب کوئی کہے کہ یہ ممبر رسول کے لحاظ سے جو یہاں پر ہے اس کو بھی جو ہے وہ بیچ کے جو ہے وہ غریبوں کے اندر تقسیم کر دینا چاہیے، تو یہ ایک انتہائی احمقانہ جو ہے وہ طریقہ کار ہوگا. تو یہ مسجد نبوی ہے آپ کے سامنے، اس میں بھی بہتری جو ہے آتی گئی، اس کے اوپر باقاعدہ. اچھا، خود آئمہ کے جو دیگر حرم ہیں، مثلا یہ کربلا ہے آپ کے سامنے. ایک زمانہ تھا کربلا، اس طرح کے پرشکو کوئی روضہ نہیں تھا، اور حرم امام حسین میں جو امام حسین کی قبر تھی بس وہ اس طرح سے تھی. اور اس کے بعد بھی حالات جبکہ روضہ کسی حد تک بن بھی گیا تھا، اس کے بعد بھی حالات ایسے، جنگیں، ظالموں کی حکومتیں ایسی رہیں کہ باقاعدہ ٹینک لا کر اور توپوں سے گولہ باری کر کے حرم کو کتنی دفعہ جو ہے وہ خراب بھی کیا گیا. لیکن پھر وہی اس کے بعد زمانے نے اور ترقی کی، اور آج کتنا پرشکو حرم کربلا. درود تو اسی طریقے سے اگر آپ مشہد کو دیکھیں، مشہد مقدس، ایک زمانہ، یہ تو موجودہ مشہد ہے آپ کے سامنے، لیکن ایک زمانہ تھا یہیں پر ہی اسی مشہد میں یہ حرم امام رضا علیہ السلام تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو لیکن اس کے بعد زمانے نے مثلا مزید ترقی کی. وہی دیکھیں ایک پرانا جو مشہد اور حرم کا حصہ، اور اب جو نیا، یعنی اس کے اندر ایک تبدیلی آئی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو دیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے حرم معصومہ قم ابتدائی زمانے میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ آپ کے سامنے ہے. تو بہرحال یہ بات دماغ میں رہنی چاہیے کہ دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ ایک کام کو روک کر کوئی دوسرا کام کیا جائے. یعنی کیا معصومین کے حرموں کی تزئین و آرائش غریبوں کی امداد کرنے سے روکتی ہے آپ کو؟ نہیں روکتی. اچھا، مثلا وہ ہے نا کہ کسی نے ایک دفعہ غریب سے پوچھا کہ تمہیں روٹی چاہیے یا چاول کھاؤ گے؟ تو وہ غریب کہنے لگا دونوں. تو کیا ضرورت ہے کہ یعنی دونوں چیزوں کا جب آپشن موجود ہے تو اس تزئین و آرائش کے ساتھ اسی حرم معصومین کے اوپر، اسی جو روزوں کے اوپر سونا آلریڈی پہلے سے پچھلے سابقہ ادوار میں لگائے گئے، اب تو لگایا بھی نہیں جاتا الگ سے سونا. تو یہ آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ غریب کی امداد جو ہے وہ نہ کریں؟ تو بہرحال یہ حرمین جو ہیں ان کا دیکھیے پرشکو ہونا یہ ایک تبلیغ معنوی بھی، معنوی تبلیغ جو ہے وہ ہوتی ہے یہاں پر. اور ہر انسان جو ہے، دیکھیے یہ بھی بات کہی جاتی ہے، بہت اہم ہے، ہر شخص کی معرفت اتنے اعلیٰ پیمانے کی نہیں ہوتی کہ وہ ہر سختی کو برداشت کر سکے. یعنی آج بھی ہم مدرسے سے، آپ جس اس میں ایٹماسفیئر میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں سے ہم یہ دبیس قالین آپ کے نیچے سے ہٹا دیں، اے سی سارے جو ہے وہ ختم کر دیں. یہ جو سابقہ ہی بلڈنگ میں جو ہمارا مدرسہ تھا، اتنی شدید گرمی ہوتی تھی، اکثر طالبات گرمیوں کے دور میں بے ہوش جیسی کیفیت ان کی ہو جاتی تھی اتنی شدید گرمیوں کے اندر. تو اگر یقین جانی کہ ہر شخص اتنی سختی برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو وہ آج ہی یہ سب چیزیں ہٹا لیں تو کتنی تعداد جو ہے وہ کم ہو جائے گی. دیکھیے کورونا وائرس سے ڈر کے آج تعداد کافی کم نظر آ رہی ہے اسی وجہ سے. تو بہرحال یہ ہوتا ہے. تو ابتدائی زمانے میں اس لحاظ سے آپ دیکھیں دعوت ذو العشیرہ جو ہوئی تھی،
پیغمبر کو اسلام کا پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی پیغمبر کو یہ چاہیے تھا کہ بھائی لوگوں کو بس اتنا کافی تھا کہ لوگوں کو پانی وانی پلا کے رخصت کر دیتے. یہ اتنے دن تک 3 دن تک کھانا کھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا ہی کر دینا چاہیے تھا ان کو بھی، لیکن پیغمبر نے ایسا نہیں کیا اور کھانے وغیرہ کھلائے گئے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے تو یہاں تک بات آئی ہے کہ اس قدر یعنی ان کے احترام اور اتنا وہ زیادہ تھا کہ جس دن وہ کھانا کھلاتے تھے اس دن کوئی شخص دوسرے کو کھانے پر نہیں بلاتا تھا. یعنی اتنے پرشکو طریقوں سے یہ سب چیزیں اوائل اسلام میں بھی ہوا کرتی تھیں. اور باقاعدہ دیکھیے یہ بات بھی کہی جاتی ہے نا، جو قرآن کی آیات بھی سلسلے میں آئی ہیں، مؤلفۃ القلوب، یعنی زکوٰۃ کا ایک مصرف یہ ہے کہ ایسے کافروں کے اوپر بھی مال خرچ کیا جائے کہ جن کے دل اسلام کی طرف راغب ہو سکیں اور وہ اسلام کی طرف آ جائیں. تو کیوں اسلام نے اس کا بات کا جس کو اسلام قبول کرنا ہے خود ہی قبول کر لے گا، یہ پیسہ خرچ کرنے کی ان کے اوپر کیا ضرورت ہے؟ لیکن قرآن نے باقاعدہ زکوٰۃ کا ایک مصرف یہ بھی بتایا ہے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اگر پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے ان کے اوپر مال کو خرچ کرو تاکہ ان کے دل اسلام کی طرف راغب ہو. تو یہ تمام سہولتیں اور آسانیاں جو ان حرموں میں تزئین و آرائش، وہاں پہ اتنے بڑے بڑے اے سی لگے ہوئے ہیں، اتنے قالین ہیں، اتنے جو وہاں پر پرشکو ان کو بنایا گیا ہے، یہ اس وجہ سے تاکہ زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد کے اندر لوگ ان جگہوں کے اوپر آئیں. وہ ایک خاص ایک معنویت، ایک روحانیت وہاں پر پائی جاتی ہے. ہر کوئی شخص کا معیار اتنا نہیں ہے کہ وہ اتنی سختیاں برداشت کر سکے. لوگوں کو آپ کوئی شخص کہے گا نا بھائی ان کی کیا ضرورت ہے کہ یہاں پر اے سی لگائے جائیں اور قالین لگائے جائیں، جس کو دین کی تڑپ ہوگی، تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہوگا، وہ کتنی سخت اس میں آ کر پڑھ لے گا سخت حالات کے اندر بھی. لیکن نہیں، ہر ایک کے اندر یہ نہیں ہوتا، ہمیں سب کا خیال کرنا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علامہ شیخ محسن علی نجفی اسلام آباد کے اور پاکستان کے کس قدر مشہور اور پرخلوص علماء میں سے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ خود مجھے یہ بات بتائی تھی. کہہ رہے ہیں جب میں نے ابتدائی طور پر اسلام آباد میں مدرسہ قائم کیا تھا تو پیسہ ہونے کے باوجود میں مدرسے کے اوپر اس لحاظ سے خرچ نہیں کرتا تھا کہ بالکل اپنا کمرہ بھی میرا ایسا تھا، زمین کے اوپر میں نے ایک چٹائی ڈالی ہوئی تھی، اسی کے اوپر لیٹا کرتا تھا، نہ کوئی سامان تھا نہ کچھ تھا. تو میں کہتا تھا اس کی کیا ضرورت ہے، جس کو خلوص کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا ہے وہ آئے گا اور کرے گا. کہہ رہے اسی زمانے میں افغانستان کے آیت اللہ باقاعدہ آصف محسنی، جن کا ابھی کچھ ہی عرصے پہلے جو ہے انتقال ہوا ہے، آیت اللہ آصف محسنی پاکستان آئے تو ان سے ملاقات کے لیے بھی آئے. جب وہ آئے اور انہوں نے ان کا کمرہ دیکھا شیخ محسن کا، کہا کہ یہ آپ نے کیا حال بنایا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے اوپر مال کو خرچ نہیں کرتا، سہ میں امام وغیرہ، بس میرا ایسے ہی گزارا ہو رہا ہے. کہا کہ نہیں، تم طالب علموں کے لیے ایک معیار ہو، سوچیں گے کہ ہمارا جب پرنسپل یعنی جو علم میں اتنی اوپر بھی چلا جائے وہ اتنے خطرناک اور برے مالی حالات کے اندر رہے گا تو وہ ابھی سے ہی ڈسکریج ہو جائے گا. تمہیں چاہیے کہ تم مدرسہ بھی پرشکو بناؤ اپنا. بلکہ کہہ رہے ہیں اگلے دن ہی وہ لے کے گئے مارکیٹ اور وہاں پر قالین وغیرہ کی خریداریاں اور سب کچھ کروائیں اور کہا کہ اپنے حال کو بھی بہتر بناؤ اور مدرسے کے حال کو بھی بہتر بناؤ. ہر شخص اس معیار کا نہیں ہوتا، یہ طالب علم سارے ڈسکریج ہو جائیں گے، دین کا کام تم بڑھانے کے بجائے اور کم کر دو گے. تو یہی بات انہوں نے اپنے پلوں میں باندھ دی. اور اس کے بعد شیخ محسن نے جامعۃ الکوثر کے نام سے ایک بہترین عالیشان یونیورسٹی وہاں پر، اور نہ جانے کتنے پروجیکٹ اور یہ ہادی ٹی وی اور کون کون سے یہ سب شیخ محسن نے اس کے بعد شروع کیے. اور دیکھیں کہ کس قدر پرشکو ان تمام اداروں اور جگہوں کو بنایا. تو اب دیکھیے یہ کہ جو بھی سہولیات عام طور پر ہوتی ہیں، دوسرا کوئی آگے کہا کہ یہاں سے سب اے سی اکھڑوا کے، تو لوگوں نے ڈونیشن دیا ہوا ہے نا، یہ لوگوں نے اس کو، بہت سارے افراد، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 500-600 روپے جو بھی یہاں پر فیس وغیرہ پورے مہینے کی لی جاتی، اس سے جو ہے یہ سارے اخراجات پورے ہوتے نہیں. لوگ ہیں بہت سے ایسے افراد جو کبھی شاید مدرسے آئے بھی نہیں ہیں، وہ لوگ بھی اس کے اندر کار خیر کے اندر حصہ لیتے ہیں، امداد کرتے ہیں، اور یہ سب انتظامات اس لحاظ سے چلتے ہیں. تو آپ ان کا پیسہ کسی اور مقصد، جو جس مقصد کے لیے دے رہا اسی میں تو استعمال ہوگا نا. کسی اور مقصد کے لیے، غریبوں کی امداد کے لیے کہاں سے پیسہ جو ہے خرچ کر دیا جائے اس میں.
یعنی وہ تو ان کی نیت میں شامل نہیں، اور جو یہاں پر دیتے ہیں وہی ان تمام غریبوں کی امداد بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر بہت، ہم یہی کہتے ہیں ان افراد سے کہ بھائی آپ کو چاہیے کہ بجائے کہ یہاں کا پیسہ نکال کے وہاں لگائے جائے، اپنے اللے تللے کم کریں نا، آپ اپنی تقاریب آپ کم کریں. آگے جو بھی معترض ہمارے پاس یہ مشورہ لے کے آئے گا، ہم اس سے پوچھیں گے آپ کے پاس گاڑی ہے یا نہیں، وہ کہے گا جی ہاں گاڑی ہے. ہم کہیں گے یہ والی گاڑی چھوڑ کے پھر آپ جو ہے نا اس سے کمتر ماڈل کی گاڑی کیوں نہیں لے لیتے، جو بھی 2-4 لاکھ روپے بچیں گے آپ غریبوں کی امداد کے لیے خرچ کریں. پھر وہ اگر کہ اس کے پاس کوئی کمتر گاڑی بھی، ہم کہیں گے گاڑی کی بھی کیا ضرورت، کتنے لوگ ہیں کروڑوں کی تعداد میں بسوں میں سفر کرتے ہیں، گاڑی کی کیا ضرورت ہے، کئی مہینوں کا سالوں کا غریبوں کا خرچ چل جائے گا، گاڑی کو بھی بیچیں. جو بھی مکان ہے آپ کا 200 گز کا ہے تو آپ 100 گز کے گھر میں چلے جائیں، 100 گز جو اضافی پیسے ہوں گے غریبوں میں بانٹیں. تو ہم ہر چیز پہ اس معترض کو بھی نچلی سطح کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کتنی پھر وہ ہماری بات مانتا ہے. تو وہ ساری چیزیں ان کا فوکس فقط یہ ہوتا ہے کہ ان حرام معصومین یا دینی رسومات کے اوپر جن کی الگ الگ حکمتیں، ان کا پیسہ بس نکال کے لوگوں کے اندر جو ہے تقسیم کر دیا جائے. اصلاً وہ ان جگہوں کو اجاڑ دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا اب کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے ائمہ معصومین کے جو پرشکو روزے ہیں یہ لوگوں میں ایک شوق زیارت کو بھی ابھارتے ہیں. یہ شوق لوگ ان کی تصویریں حتیٰ کہ ٹی وی کے اندر بھی جب آتا ہے ایسا ان کا دل تڑپ جاتا ہے کسی طریقے سے ہم وہاں پر پہنچ جائیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں، ان کی اہمیت ہوتی. کیوں، کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے بقرعید کے اندر جو ہے وہ بہت موٹا تازہ قسم کا جانور لے کے آتے ہیں؟ کیوں کوئی آپ لقوے زدہ سوکھا سڑا قسم کا جانور نہیں لے کے آتے؟ اس کے اندر بھی ہوتا نہیں، پریزنٹیبل ہونا چاہیے جانور. ٹھیک ہے، وہ اگر وہ والی نیت نہیں بھی، یعنی دنیا دکھاوے کی نیت نہ بھی ہو، تب بھی مستحبات میں سے ہے سمین ہونا چاہیے جانور، یعنی موٹا تازہ ہونا چاہیے. مستحبات میں سے باقاعدہ، تو اسلام نے بھی اس کا خیال کیا. تو دیکھیے ابھی جو میں نے بات کہی تھی کہ روزوں کے لیے احتیاط دینے والے وہی افراد ہوتے ہیں جو غریبوں کی امداد بھی کرتے ہیں، اور جو معترضین ہوتے ہیں نہ وہ غریبوں کو دیتے ہیں اور نہ روزے کے اوپر خرچ کرتے ہیں. یہ ایک نفسیات ہے. ایسے تمام افراد کا تعلق فقط اور فقط انہی تمام چیزوں سے ہوتا. تو اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ تمام ادیان میں، صرف اسلام کا بھی دخل نہیں، شیعت کا بھی دخل نہیں، تمام ادیان میں اپنے بزرگوں کے آثار کی تجلیل اور شوکت کا اہتمام ہوتا ہے. اب تمام دنیا کے جو مذاہب ہیں ان کے افراد کے آپ ان کے جا کر ان کے مقبرے دیکھیں، ان کی قبور دیکھیں جن کا اسلام سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ہیومن سائیکالوجی، وہ ان کی جگہوں کو بہتر سے بہتر، وہ ان کے آئیڈیل ہیں، ان کو پرشکو دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. البتہ فقط اور فقط صرف مساجد کے لیے سونے سے زینت کرنے کی ممانعت. آیت اللہ سیستانی نے بھی توضیح المسائل میں لکھا ہے احتیاط واجب یہ ہے کہ مساجد جو ہیں ان کو سونے سے زینت نہ دی جائے. شاید اس کا ایک فلسفہ اور حکمت بھی ہو کہ انسان وہاں عبادت کے لیے جاتا ہے، خشوع خضوع اس کو درکار ہوتا ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ چکا چوند اور اس کے اندر اس کو دیکھ کر اس کی عبادت کا خشوع خضوع وغیرہ کم ہو جائے. ممکن ہے اس طرح کی بھی بات ہو. تو لیکن دیگر جگہوں کا یہ حکم نہیں، یہ صرف مساجد کے سلسلے میں ہے. اور صرف فقط یہی نہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ جناب جو غلاف کعبہ ہے، غلاف کعبہ اس کے اوپر کتنا زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. غلاف کعبہ کے اوپر اگر آپ حیران ہوں گی یہ بات سن کر کہ 670 کلو گرام خالص ریشم استعمال ہوتا ہے اس پر. 670 کلو گرام. 120 کلو گرام سونا استعمال ہوتا ہے ہر سال. 100 کلو گرام چاندی استعمال ہوتی. اور جو کپڑا ہے اس کا 25 ملین ریال کا صرف وہ کپڑا ہوتا ہے. اور 8 ماہ اس کی تیاری میں لگتے ہیں. اور ہر سال غلاف کعبہ جو ہے تبدیل ہوتا ہے. سونے کے تاروں سے اس کے اوپر کام ہوتا ہے. 120 کلو گرام سونا. اب کوئی تولے کا حساب کرے، اس کے بعد کلو گرام کا حساب کرے، پھر اس کو 120 سے ضرب دے، تو صرف غلاف کعبہ سے ہی لوگ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ سکتے ہیں کہ کتنے غریبوں کی امداد ہو سکتی ہے. اور کعبے کے اوپر سے معاذ اللہ. اچھا یہ بھی مختلف ادوار میں رہا ہے. سب سے پہلے غلاف جو سادہ دیواریں ہوا کرتی تھیں کعبے کی، اس پر سب سے پہلے حضرت اسماعیل کی زوجہ نے درختوں کی چھال کا جو غلاف بنایا تھا. پھر آہستہ آہستہ کپڑے نے لی جگہ، پھر کپڑا بہترین کپڑا وغیرہ استعمال ہونے لگا. تو
تو آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر قیمتی یہ ہے، باقاعدہ پورا ادارہ بنایا گیا ہے اس سلسلے میں، اور ہمارے بھی صدر پاکستان بھی وہاں پر گئے تھے اور انہوں نے بھی اس کے اوپر سلائی وغیرہ کی تھی غلاف کعبہ پہ، اور ثواب کی نیت سے اس کے اندر حصہ لیا تھا. تو بہرحال تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، یعنی اگر آپ پھر اس کے اوپر بھی اعتراض ہونا چاہیے کہ غلاف کعبہ بھی بس ایک ایسی سادہ سا کپڑا اس کے اوپر ڈال دیا جائے، اور کپڑا ڈالنے کی بھی کیا ضرورت ہے. تو بہرحال اچھا، اب خود باب کعبہ کو دیکھیں کہ اس پہ کتنا سونا وغیرہ جو ہے اس انداز سے جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اچھا، ابتدائے اسلام میں بھی بہت سی روایات ہیں، ابھی ان کا بیان کرنے کا وقت نہیں، کہ خود اس زمانے میں بھی یہی چیز پیش آئی تھی کہ غلاف کعبہ بہت قیمتی ہے اور اس کو جو ہے اس کو بیچ کے، لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے مزاحمت کی اور کہا کہ نہیں، اور اس کو بیچنے نہیں دیا، اس کو فروخت نہیں ہونے دیا، اور غلاف کعبہ کو ہٹانے نہیں دیا اس کے اوپر سے. تو یہ اس قسم کی باتیں اس سے پہلے بھی ہوتی رہیں. اچھا دیکھیے، انہوں نے بھی اس سے انکار کر دیا تھا. تو یہ سونا کوئی ہر سال ائمہ کے حرموں پہ نہیں لگایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک دفعہ ایک وقت میں سابقہ بہت سے بادشاہوں نے بھی اس کے اوپر لگایا، عام عوام نے، مالدار افراد نے، وہ ان پہ لگ گیا. اب تزئین و آرائشی فقط ہوتی ہے وہاں پر، بس اس کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جیسے جیسے لوگ وہاں پر بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے حرموں کی توسیع ہوتی جا رہی ہے. توسیع کے لیے پھر مزید یعنی جتنے زیادہ زائرین آ رہے ہیں اس کے مطابق اس کے انتظامات کرنے پڑتے ہیں. تو بہرحال جو لوگ یہ اصلاً یہ کہتے ہیں کہ بھائی معصومین نے ان کی زندگی بہت سادہ ہوتی تھی تو ہم اسی زمانے کے حالات کے اوپر ہی اس کو رکھیں، تو دیکھیے معصومین کی زندگی یقیناً سادہ ہوتی تھی، لیکن جس طرح سے بھی جو مالی حالات اس زمانے میں معصومین کے ہوتے تھے اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے. یعنی اس کے بعد جب مالی حالات اچھے ہوئے تو معصومین کے پاس خدام بھی ہوتے تھے، معصومین کے پاس کنیزیں بھی ہوا کرتی تھیں، معصومین کے پاس اپنے باغات بھی ہوتے تھے. معصومین جب نہیں ہوتا تھا تو صبر اور شکر کا ویسے ہی مظاہرہ کرتے تھے، اور جب پروردگار عالم کی طرف سے فراخی آتی تھی تو اچھی غذا کو بھی تناول فرماتے تھے، اچھے کپڑے بھی پہنا کرتے تھے. اس سے اپنے اموال سے غلاموں اور کنیزوں خرید کے آزاد کرتے تھے. جب وہ پیسہ آتا تھا، یعنی مالی حالات بہتر ہوئے، تو پھر اس سے جو یہ سب کام بھی لیے جاتے تھے. تو امام وقت کا تو اصل میں معیار الگ ہے، ان کا قیاس اپنے اوپر نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان کو کم تر افراد کی سطح پہ خود کو رکھنا ہوتا ہے. جیسے امام جماعت کے لیے حکم ہوتا ہے نا کہ بھائی امام جماعت ہو سکتا ہے کہ بہت صحت مند اور بہت شوق اس کی نماز کا اس کے اندر ہو، تو بہت لمبی لمبی نماز پڑھائے نہیں، اسے اضعف المامومین کا خیال کرنا ہوتا ہے. سب سے کمزور نمازیوں میں کون ہے، وہ اس سے بہت سے افراد بوڑھے افراد ہیں، پیشاب نہیں روک پاتے ہیں، رہا نہیں روک پاتے، کھڑے ہونا ان کے لیے مشکل ہوتا، سب سے کمزور آدمی کا خیال کرو. تو اسی طریقے سے جو ائمہ معصومین ہوتے تھے وہ معاشرے کے کمزور ترین فرد کے لیول کے اوپر خود کو رکھتے تھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو دیکھ کر یعنی محسوس کریں کہ کوئی بھی غریب کہ ہمارا امام تو اتنے اچھے حالات میں اور ہم اتنے برے حالات کے اندر، تو وہ اپنے آپ کو کمتر سطح پہ رکھتے تھے. لیکن آپ کے لیے ایسا حکم نہیں ائمہ، بلکہ بہت سی روایات کے اندر تو ائمہ نے منع بھی کیا کہ یعنی اپنا قیاس ہم پر نہ کرو اور ہماری نقل کرنے کی کوشش نہ کرو، یعنی جو مفہوم ہے. تو اچھا اب دیکھیے آپ کے لحاظ سے مثلا مثال دے دوں میں کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ امیر المومنین کی غذا کتنی سادہ تھی، اللہم صلی علی محمد وعلی جو کی روٹی، بلکہ صرف سوکھی جو کی روٹی کھا رہے ہیں، یا بہت ہی ایک وقت میں ایک سے زیادہ کوئی چیز، حتیٰ کہ جب اس کے ساتھ کچھ سرکے کا اضافہ کر دیا تھا تو وہ بھی فوراً امیر المومنین نے اس کو بھانپ لی تھی، اس بات کو بھانپ لیا تھا. تو بہرحال ان کی تو زندگی بہت سادہ تھی. لیکن مثلا اگر امیر المومنین کی آپ کے گھر میں دعوت ہو تو کیا آپ ان کے لیے سوکھی جو کی روٹی کا انتظام کر کے رکھیں گے؟ نہیں. آپ اچھا یہ عام طور پر بھی حکم ہے. دیکھیے ایسے ہی اگر کوئی مہمان بغیر بتائے آپ کے گھر پہ آ جائے تو پھر تو اسلام کا حکم ہے جو آپ کے گھر میں اس کے سامنے حاضر کر دیں.
لیکن اگر آپ نے دعوت دے کر بلایا ہے تو پھر اہتمام کرنا پڑے گا اس کے لیے. یعنی پھر یہ نہیں کہ بھائی جو بھی گھر میں پکا ہے دال روٹی ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو ایسے ہی کسی عالم کو ایک دفعہ کسی نے بلا لیا تھا کہ جو دال روٹی ہو انشاءاللہ آپ کی دعوت ہم کر دیں گے. وہ گھر میں آئے تو دیکھا کہ واقعی دال روٹی رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جھوٹوں پر تو خدا کی لعنت ہے ہی, ایسے سچوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو. تو بہرحال بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی آپ کو اپنی اس کے مطابق خیال کرنا ہے. یہ نہیں کہ امیر المومنین جو کی روٹی کھاتے تھے تو ہم ان کی دعوت میں بھی جو کی روٹی رکھیں گے. تو ان کی سادہ زیستی ایک الگ چیز تھی, ان کی سادہ زندگی. لیکن اب یہ حرم ائمہ, قبور ائمہ, یہ آپ کے زیر انتظام ہیں. آپ جتنا اس کے اوپر اپنے مال کو خرچ کریں, ان کو پرشکو بنائیں, یہ آپ کا اختیار ہے. اپنا قیاس معصومین کے اوپر نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اب اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کے بھی جو ابتدائی ادوار تھے, صفا و مروہ کو آپ دیکھ لیں. یہ سابقہ صفا و مروہ ہے, اور یہی جو صفا و مروہ, پہلے تو بلکہ اس سے بھی پہلے کی ایک تصویر تھی, وہ مجھے ابھی جلدی میں مل نہیں سکی. اس میں جو رستہ تھا صفا و مروہ کا, اس کے اوپر بس ایسی چھپرا ڈال کے اس کو جو ہے وہ بنایا گیا تھا. لوگ اسی کی وہیں پہ دکانیں ہوتی تھیں. بلکہ اس کے مسائل کے اندر آج بھی ہم کو ملتا ہے توضیح المسائل جو مناسک ہے, اگر آپ پڑھیں کہ جب بازار عطاران سے گزریں, یعنی صفا سے مروہ کے درمیان عطر فروشوں کی دکانیں تھیں, اور ظاہر ہے کہ جب تک صحیح کر رہا ہوتا ہے اس وقت تک وہ حالت احرام میں ہوتا ہے, تو خوشبو کو سونگھنا حرام ہوتا ہے. تو اس کے احکام وہاں پر بیان ہوئے. تو وہاں پر اطراف میں دکانیں ہوتی تھیں, چھپرا ٹائپ کا ڈلا ہوتا, تو لوگ اسی کے اندر صفا و مروہ کے درمیان صحیح کر رہے ہوتے تھے. لیکن آج وہی صفا و مروہ جو ہیں فلی سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ ہو گئی ہیں, بہترین پرشکو ہو گئی ہیں. جیسے جیسے مالی حالات ترقی کرتے گئے مسلمانوں کے, ویسے ویسے ان چیزوں کے اندر بھی نکھار آ گیا. اسی طریقے سے خانہ کعبہ کو اگر آپ دیکھیں, ابتدائی زمانہ تھا جس وقت, یہ تو ظاہر خیالی ایک وہ ہے تصویر, لیکن یہ کہ اسی طرح سے اطراف میں تھوڑے تھوڑے سے گھر بنے ہوتے تھے, اور کوئی ایسا پرشکو نہیں تھا. بلکہ حضرت ابراہیم کی جو تعمیر تھی خانہ کعبہ کی, اس میں تو دروازہ بھی نہیں تھا. دروازہ بھی بعد میں جو ہے وہ بنایا گیا, اور چھت بھی نہیں تھی, چھت بھی بعد میں ڈالی گئی. تو خانہ کعبہ کے اندر اس طرح سے تبدیلیاں ہوتی گئیں سابقہ ادوار کے اندر, اور اب ماشاءاللہ خانہ کعبہ ایک پرشکو عمارت کے طور پر آپ کے سامنے موجود ہے. درود بھیجیے محمد علیہ. اور صرف ایسا ہی نہیں ہے, بلکہ پیغمبر حضرت یوسف ابتدائی ادوار میں کتنی قسمہ پرسی کے اندر انہوں نے گزارا کی, لیکن جب بادشاہ مصر ہو گئے, یہ حضرت یوسف کی قبر مبارک ہے. تو جب بادشاہ مصر ہو گئے تو پھر تخت و تاج پہ بیٹھنے لگے, لباس فاخرہ بھی پہننے لگے. اسی طرح سے مثلا حضرت سلیمان کے متعلق کہی جاتی ہے, تو خیر یہ بھی خیالی تصویر ہے, لیکن وہ ان کا بھی جو تخت ہوتا تھا, ان کے دربار لگتا تھا باقاعدہ, لباس فاخرہ جو بادشاہوں والا ہوتا ہے وہ پہنتے تھے. یعنی ہر وقت یہ نہیں ہے کہ چیزوں کو بیچ کے بس غریبوں کے اندر تقسیم کیا جائے, یار اس کے موارد ہیں الگ الگ. لیکن بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ لیکن لوگ, کیونکہ دیکھیے عام افراد ان چیزوں سے, ان تمام چکا چون سے متاثر ہوتے ہیں, اور وہ ان کی طرف رغبت کرتے ہیں. معرفت کا وہ والا اعلیٰ ترین معیار نہیں ہے کہ کتنی ہی سختی کیوں نہ ہو, یہ کتنے افراد ہوں گے, گنتی کے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. تو اسلام نے ہر قسم کی فطرت کا خیال کیا ہے. وہ کیوں ملتا ہے؟ دیکھیے خود قرآن نے یہ بات کہی کہ جب قارون اپنی قوم کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ نکلا, تو جن لوگوں کے دل میں زندگانی دنیا کی خواہش تھی, انہوں نے کہنا شروع کر دیا کاش ہمارے پاس بھی یہ ساز و سامان ہوتا جو قارون کو دیا گیا. بے شک قارون بڑا صاحب نصیب. تو یعنی جو کمزور عقلوں کے لوگ تھے وہ قارون کی چکا چون سے متاثر ہوتے تھے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن عوام کی صورتحال یہی والی ہوتی. ان کو بہتر سہولیات دے کر پرشکو بنا کر اٹریکٹ کیا جاتا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے کم تعداد کے اندر ہوتے تھے, آج اربعین میں کروڑوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ پہنچنے لگے. اس میں یقیناً صاحبان ایمان کے اپنا جذبہ ولا اور وہ سب کچھ جو وہ سب شامل ہوتا ہے, ان کی محبتیں. لیکن بہرحال وہاں دی جانے والی سہولیات اور جو پرشکو چیزیں, یہ بھی سب اس کے اندر ایڈ ہوتی ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا کہ عقلی لحاظ سے
فقہی لحاظ سے، اوقاف کے جو مسائل ہیں ان کے اعتبار سے، تمام ادیان کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے کتنے افراد کا روزگار بھی، ان کتنے سینکڑوں ہزاروں کارکنان ہیں جو کہ وہاں پر کام کرتے ہیں، ان کا روزگار بھی ان سے وابستہ ہے۔ حرم آئمہ کی جتنی بھی وسعت ہو رہی ہے، اور یا مسجد الحرام، مسجد نبوی، کتنے سینکڑوں ہزاروں کارکنان ہیں باقاعدہ کہ جن کے روزگار، یعنی غریبوں کے روزگار بھی اس سے وابستہ ہیں۔ تو بہرحال نہ صرف یہ کہ تزئین و آرائش انتہائی جائز بلکہ ایک مستحسن کام ہے، اور یہ ایسے افراد کے جو کہ اس قسم کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں اور حرم معصومین کے سونا اکھاڑ کے غریبوں میں تقسیم کر دو، ان کا مقصد غریبوں کی امداد نہیں ہے بلکہ وہ ان جگہوں کو اجاڑ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، ان کو ویسے ہی جواب بھی دینے چاہیے۔ تو یہ ایک اعتراض تھا کہ جس کا جواب تفصیل سے اس وجہ سے دینا ضروری ہو گیا تھا کہ یہاں پر اس قسم کی چیزیں بہت دیکھنے میں آ رہی ہیں آج کل، اور لوگ اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں، اور ہم نے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں، کیونکہ بہرحال یہ کہ ایک طریقہ واردات ہے ان لوگوں کا ہی۔